کیا بات اجلی ساڈے بابا جی دی کیا بات تیرے جان نثار بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا المواجب نتهد محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حیدر علی بیلی بھی پڑھو ذرا سارے آوازیں بلند پڑھو ذرا اونچی پڑھو اونچی طرح خطاب تسا مفتی صاحب دا سننا ہے تے درود و سلام تسی ایویں پڑھو گے تے پھر مزہ تو نہیں آنا نا اونچی بولو ذرا محبت نال پڑھو ایک باری پڑھ چھوڑو بس آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بد سے گلا تیری ہر بد خانے کا ہے بد سے گلا تیری ہر بد خانے کا مل کے سارے پڑھ لو یا آقا تیرے کا ہے بد سے گلا تیری ہر بد خان محبوب جسے چاہے جو چاہے مجھ سے دے دے محبوب جسے چاہے جو چاہے مجھ سے دے مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا مختار بولو بولو ذرا محبت نال پڑھو مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا ہے بد سے
گرا تیری ہر پگ پگ خانے محبوب نا غم کرنا سرے حشر قیامت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا قبلہ جلالی صاحب محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا کیوں نہیں غم کرنا جی محبوب نہ غم کرنا سر حشر کوئی امت کا شب تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا شب تو بولو بولو ذرا محبت دل بولو شب تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا خاطر آنے سے رنگ بدل زمانے کا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم واحد العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت خصوصاً خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت بازیبان مسلک حق اہل سنت خطیب ذیشان خطیب نقطہ دان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم شاہد حمدنی صاحب زیدہ مجد ہو آپ دی صدارت دے اندر اج دی نورانی وجدانی محفل انعقاد پذیر ہے اور میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑے تسی خوبصورت خطاب سماعت فرما چکے ہو سانو تسی ہر روز سنتے رہندے ہو تے اے بس محبت قبلہ حمدنی صاحب دی انہوں نے حکم فرمایا تو میں محفل تے چلے گیا سا حقیقت جانا میں محفل تے چلے گیا سا کھانا ویسے میں تو کھایا تے میں کہا بھی تقریر اور میں واپس آگے کر رہا گیا میں کہا چلو اب نبی صاحب کھانا تو بچائیے نا ایک گھر دا بچ گیا وہ جن نے مقدرہ چویا وہ کھا لے گا جی انشاءاللہ تے میں کھانا تو کھا کے تے قبلہ دا حکم جڑا ہے وہ پورا کرن واسطے بندہ نچید حاضر ہے میرے تو ماشاءاللہ پاک قبلہ مفتی صاحب جلوہ گر نے حمدنی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب نے میں تے ادنا جے اہل سنت دا نوکر ہاں لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اے اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جنہاں میں تسی 50,000 دی ڈیمانڈ کر کے تے سدو نا تے بعد وچ پھر یہی آندے نہیں آدھے مولوی ساڈے دا حال چنگے سن اینا پھر تھوڑا جا ہے اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے کہ پیر و مرشد اللہ حضرت شیر ربانی دی نگاہ فیض ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ماں باپ دیا دعاواں نے پھر بعد ویسے آج کل پھنگے جے مولوی پھردے نے جنہوں خدا دی قسم کوئی نہیں جانتا وہ 50,000 روپیہ فیس رکھی بیٹھا ہے اب میں پیچھے محرم میں ایک مولوی صاحب فون کیتا میں حضرت ٹائم چاہیے انہوں نے کہا جی تمہیں میری فیس کا پتہ میں کی فیس ہے تہاڈی جی دسو تے صحیح
انہیں جی 50,000 روپیہ تو میں حضرت میں تمہیں کلپ بھیجنا اللہ نہ کرے میں کوئی تکبر غرور نہیں حضرت میں تواڈے نال سونی تقریر کر لینا مینوں مفتی بلا لو میں آ جاؤں گا لیکن بچو یہو جہ جڑا نا آ جڑے پھردے نے رسمن مولوی آج کل تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑا پرچار چلیا ہے جناب جنہوں دیکھو چلو نہ نہیں لیندے نہ قرض کسی سے واسطہ ہمیں کام ہے اپنے کام سے جڑا حضور دے دین کا نوکر ہے نا جی اور سچا دے سچا مسل کے اہل سنت دا پاس بائیں وہ ساڑھے سر دا تاج ہے وہ ساڑھے سر دا تاج ہے تے جڑا آوے عوام نو راضی کرن نہیں اسی کوئی اور گل نہیں کسی دا دل نہیں دکھانا کہ انج نہیں کرنا تے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ بندہ ساڑھے بارے چ نہیں ہے گا انشاءاللہ وہ بندہ نہ ساڑھے بارے چ آ سکتا تے نہ ہے انشاءاللہ نہیں ہے گا جناب حضرات توجہ فرماؤ ملک صاحب تھوڑا جا ٹائم میرے کو ذرا شارٹ کٹ ہے ذرا مہربانی کرے جی اے اونچی کیا لائن گے سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کر کے نے بدوہا دے چہرے والیا آمین دیا پڑھنا والیا سونیا آقا میرا دل کر رہا ہے صدارت تیری آئے تقریر میں کرا حمدنی صاحب حمدنی صاحب دی صدارت وچ بیٹھے ہیں اسی سارے جناب بڑے ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ سانو انہاں تے مان ہے جی سانو انہاں تے فخر ہے الحمدللہ اے نہ سمجھے کہ مینوں انہاں تقریر تے بلایا تے میں گلاں کرنا نہیں الحمدللہ اسی دوویں ایک دوسرے دے ہم سفر بھی ہاں انشاءاللہ ساڈا ایک ہی سفر گزر دے الحمدللہ اب تسی سجے کبے پھر کے دیکھ لو مولویاں دی گلاں تے کوئی کسے نوں چھکی جاندا کوئی کسے نوں کھچی جاندا الحمدللہ سانو 15واں سال ہے دوواں بھراواں نوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی ذات کا شکر ہے جی سانو 15 سال ہو گئے نے اج تک جتنے بھی اسی ملے ہیں نا الحمدللہ ایک دوسرے نے مسکراندے ہی ملے اللہ دی ذات کا شکر ہے الحمدللہ حضرات حضرت حسان بن ثابت حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے علماء تشریف فرمانے عرض کردے نے حضور میرا دل کردا ہے صدارت تہاڈی ہوے سنن والا صدیق ہوے سنن والا فاروق ہوے سنن والا عثمان ذو النورین ہوے سنن والے حیدر قرار ہوے بلال ہوے طلحہ زبیر ہوے تے میلاد میں گناہگار پڑھا حضور مسکرا پہ جی حضور مسکرا پہ حضور نے فرمایا اچھا یہ گل ہے کہ سرکار نے نہ اپنا ممبر چڑھیا سانو ممبر سے کھڑا کیتا اپنی کملی بچھا کے فرمایا ایتھے کھلو ہاں جے تو میلاد پڑھنا تو پھر ایتھے آ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی صدارت درج کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا دیکھی آئی کوئی میلاد وہ پڑھیا جا رہا ہے جو حضور دی بارگاہ چ پڑھیا گیا ہے او میلاد پڑھ رہے ہیں جناب صاحب یہ میلاد پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء دے خدا بیٹھے ہوئے حسان بن کر گئے سونے میری آنکھ میری میں سکتی آج معلوم رنگا نمکا دی دل یا رسول اللہ سونیا تیرے ورگا سونا پتر کسے مانے جمی ہوئی کوئی نہیں آپ تے میری تد ویکھ دی نا جو تیرے ورگا سونا پتر کسے ماں جمیا ہوتا ہے اس کائنات دے وچ تیرے ورگا کوئی سونا آیا ہوندا تے پھر تے میری اکھ ویکھ دی تے جو حضور تیرے رنگا کسے ماں نے سونا پتر جمیا ہی نہیں تے پھر میری اکھ ویکھ بھی کیویں سکتی ہے گل ہو رہی ہے حضور دے رخ زیبا دی
اچھی بولو ذرا حضور دی ولادت پڑھی جا رہی ہے حضور دا بلاد پڑھیا جا رہا ہے تے حضور دی صدارت دے وچ پڑھیا جا رہا ہے حضور نے منع نہیں کیتا بھی اے تو کی کرن لگے ہوئے ہیں اور کوئی اور گل کر نہیں سرکار بھی مسکرا رہے ہیں تے صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں حضور بھی مسکرا رہے ہیں صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت کرتے ہیں كأنك قد خلقت كما تشاء سونیا رب نے تینو ایویں بنایا ہے اپنے وعدے جویں تو کہندا رہیا ہے رب تینو ایویں بناتا گیا ہے حضور جویں تسی آکھیا نا جویں تسی انہیں آکھیا رب آکھیا 10 خاں محبوبہ رب آکھیا 10 خاں محبوبہ تین کے ہو جیا بناونا ہے باقی نبی بنائے اپنی نال مرضی تینو کے ہو جیا سجاونا ہے نبی آکھیا ہند دا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہو میری جان جہانہ دی جان ہوئے بھاویں میں بولنا بھاویں تو بولیں ساڑھے دوواں دی کوئی حضرت صاحب فرما رہے سن بارہ فان اللہ کا ذکر ہے آئے 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 عاشق نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے عاشق کہتا ہے کہ تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ عمر کتاب تیرا دیکھیں بڑو تو شاہد کو ضرور حمدنی صاحب نے بھی ایک کلام پڑھا ہے گا کہ تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے یا سیدی یا رسول اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نشان تیری جواب تیرا کیا کو نہ بن سکی محبت انر پڑھو ذرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی نشان تیری جواب تیرا تو شاہ کو
نواز شریف کے نعرے لگتے تھے تو تصیں پاواں کٹ کٹ کے نعرے مارنے سے اسی بھی کھلوتے ہیں جناب، اسی بھی کھلوتے ہیں. ادھر ویکھا جناب اسی بھی کھلوتے ہیں. ادھر میاں صاحب دی نظر پائے جائے وہ احتیاط کرو مدینے دے تاجدار دی نظر چھا جاؤ. حضور اسی بھی کھلوتے ہیں تواڈے گناہگار غلام، اسی بھی کھلوتے ہیں کملی والیا تیری نگاہ دا اشارہ ہو جائے ساڈا بیڑا پار ہو جائے. آپ جنا بولو تو شاہ تو شاگر تو جان جانا چیرا مرگی کام تیرا نہ بن سکی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضور جویں تسی کہندے گئے نا، جویں تسی کہندے گئے، جویں جویں تساں آکھیا تے پھر حضور ورگا سونا آ بھی کیویں کوئی سکدا سی؟ ہیں آ بھی کیویں کوئی سکدا سی؟ اگے حضرت حسان حضور دی بارگاہ وچ پھر عرض کردے نے، حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونیا جویں تساں آکھیا ہے رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے خلیفے کا مقرر میرا کل ہے یا رسول اللہ تو رب نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. حضور ہر عیب تو ایتے حسان پہ آخدے نے لے چلنا اماں امنہ دے ویڑے تو جی جانا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا جی حضرت اماں امنہ دے ویڑے. اماں تسی تے دسو ایتے حسان پہ آخدے نے حضور نہ تواڈے ورگا میری آنکھ نے سونا ویکھیا ہے نہ کسے ماں نے تواڈے ورگا سونا پتر جمیا ہے تے جویں تسی آکھیا اوویں رب نے بنایا ہر عیب تو پاک بنایا. ہر عیب تو تسی دسو نا جی حضور دا کی مقام ہے. حسان تے بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے. حضرت اماں یہاں بنا فرماندیاں جدو مصطفیٰ دا نور میرے شکنے باہر دے اندر آیا ہے آپ فرماندیاں نے ایک دن جناب عبدالمطلب پر بیٹھی ہوئیاں جناب عبدالمطلب فرماندے میں آمینہ ساڈے قبیلے دا رواج کسی حبیبی دا آمد کر جائے او خوشبو نہیں ہوتی جدہ خامد ٹر جائے وہ خوشبو. اور آمنہ میں جدوں بھی تو میرے کولو گزرنی ہے نا آئے ہے آمنہ جدوں بھی تو میرے کولو گزرنی ہے تے دل کردہ تو کھڑی رہیں تے عبدالمطلب خوشبواں. آمنہ اتر کچھ خیال کریا کر قبیلے والے کی کہیں گے کہ جوان بی بی ہے تے جوانی دے وچ خامد ٹر گیا تے ایڈی پیاری خوشبو لاندی ہے جتوں پھر کیوں نہ حضرت آمنہ دے کلو خوشبواں آمن جی خوشبواں آمن بھی کیوں نہیں. آپ نے جدو انی گل کی تھی نا جناب عبدالمطلب نے سید آمنہ پاک دے اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے آندیاں نے بابا میرے تو ود کے عبداللہ دا غم کنوں ہو سکتا ہے. اے تے اس
بیٹی کو پوچھیا جائے نا، اس بہن کو پوچھیا جائے جنہیں جوانی دے وچ سر دا تاج ٹر جائے تو پھر وہ کیویں زندگی گزار دی ہے، کس طریقے دے نال اپنا گھر دے وچ گزارا کر دی ہے، کیویں لوگاں دیاں گلاں دا مقابلہ کر دی ہے۔ اور دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نہیں کی خبراں۔ ہاں جی ایتھے انہوں بندہ پوچھے نا کہ بہن تیرے سر دا تاج ٹر گیا تے کیویں گزارا کر رہی ہیں۔ اما آمینہ دی اکھاں دے وچ اتھرو آئے، عرض کیتا بابا میرے کل ود کے کون عبداللہ دا غم کر سکتا ہے؟ فرمایا بیٹی غم تے ضرور ہے پر خوشبو ہوندی ہے۔ آئے آئے حضرت جناب آمینہ دا ذکر دیا میں بابا تسا خوشبو دی گل کر دے میں تے ہور بڑا کچھ دیکھیا ہے، بیٹی ہور بھی دیکھی آئی عرض کردیاں نے بابا جدو میں بڑیاں شیریاں دے نال پار جانیاں مکے دے جانور جے وہ میرے اگے نہیں چلدے بلکہ میرے پیچھے چلدے بابا تو مکے دے جانور دی گل نہ سن بابا جدو کوئے کے جانیاں میری سہیلیاں پانی بھردیاں نے پر جدو تیری بیٹی جانی پانی بھرنا نہیں پیندا بلکہ پانی میرے قدماں دے اس لین واسطے گدایا جاتا ہے۔ بابا پانی دے ہیں جو چھلا مار دو اتے آ جاندہ ہے میرے قدمہ دے پوچھے لین لئی۔ بابا ایتھے گل نہیں لئی، ایتھے گل حضرت جناب آمینہ فرماندیاں نے بابا جدو میں مکے دے پہاڑا میں چلنیاں جس پہاڑ دے کولو کولنیاں وہ پہاڑ میرے دل دو سلام پڑھ دے میں نالے مبارکہ دے میں اے جناب آمینہ تمہنوں مبارک ہوئے آمینہ تنوں مشارت ہوئے نبیاں دے سردار دی ماں پرن والی بابا اے میرا نہیں ہو کمال، یہ تیرے پوترے دا کمال ہے۔ خوشبو میں تے کدی خوشبو میں اپنے جسم دے لاگیوں نہیں لنگن دیتا بابا، میں تے کدی خوشبو میں اپنے جسم دے لاگیوں بھی نہیں گزرن دیتا۔ ایسے واسطے پھر عاشق نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، عاشق کے اندر خوشبو بھری فضائے خوشبو بھری فضائے خوشبو بھری بولو بولو ذرا بولو اچھی بولو۔ میں آخری شعر پڑھ کے تقریر ختم کر لگیا تو تسی بعد پھر سوچ دے رہے ہیں اگر پھر آپ ہمدبی صاحب بیان کر لین گے ہو سکتے کرتے نہیں کدھے دیتا جی میں لگے سوچی جاندے نے تو ہمدبی صاحب نے بھی سنا دیتا تو قاری صاحب پھر سنائی جاندے نے میں شک پہ گیا جی۔ محبت نال پڑھو ذرا خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو انہیں کیا کون آیا آج دنیا یوتے کون آیا آج دنیا یوتے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر
اج عجب بہاراں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں جس نو حاصل کرن دی خاطر کئیاں مکے دے وچ جانیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر کئیاں مکے دے وچ جانیاں آدم نال حلیمان گئی اجمل دیاں رہ گئیاں گایاں خوشبو بھری فضا سونا اچھو کے بولو آمد مصطفیٰ طالبوئے ختم نبوت طالبوئے ختم نبوت طالبوئے ختم نبوت منصب و نبیًا منصب و نبیًا منصب و نبیًا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے دعا ہے اللہ میری اور تواڈی سب کی حاضری میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین